ہماری خداوند یسوع کی انجیل مقدس متی کے مطابق اس کا 6 باب پہلی 6 اور 16 سے 18 آیات تک۔ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، خبردار، اپنے راستے کے کام لوگوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو، نہیں تو تمہارے باپ کی طرف سے جو آسمان پر ہے تمہیں اجر نہ ملے گا۔ بس جب تو خیرات کرے تو اپنے سامنے ترہی مت بچوا، جیسے ریاکار عبادت خانوں میں اور کوچوں میں کرتے ہیں، تاکہ لوگ ان کی تعریف کریں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ مگر جب تو خیرات کرے تو جو تیرا داہنا ہاتھ کرتا ہے اسے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے، تاکہ تیری خیرات پوشیدہ رہے، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ ہونا، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ انہیں دیکھیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ لیکن جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹری میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے پوشیدگی میں دعا کر، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی مانند اپنا چہرہ اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ انہیں روزے دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ لیکن جب تو روزہ رکھے، سر پر تیل لگا اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، آج روزوں کے ایام کا آغاز ہوتا ہے، اور روزوں کے ایام کا آغاز راہ کے بدھ سے ہوتا ہے۔ قدیم رومی کلیسیائی دستور کے مطابق اس دن وہ راکھ جو کھجور کی ڈالیوں کو جلا کر بنائی گئی تھی اس کو برکت دی جاتی ہے اور مومنین کے ماتھے پر لگائی جاتی ہے۔ راکھ لگانے کی رسم 8ویں صدی بعد از مسیح میں شروع کی گئی۔ راکھ توبہ کا نشان ہے، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ شدید غم اور دکھ کے باعث راکھ سر پر ڈالی جاتی تھی، اور یوں کلیسیا میں راکھ کا بدھ منانے کی روایت نے جنم لیا۔ عبرانی زبان میں خاک اور راکھ کا لفظ انسان کے ادنا پن کو ظاہر کرتا ہے، جس سے انسان کی بے ثباتی، حقیر پن، غم، شرمندگی اور خاک ساری عیاں ہوتی ہے۔ لہٰذا اسی روز سے ہمارے روزوں کے مقدس ایام کا آغاز بھی ہوتا ہے، اور اس دن ہم مسیحی پہلا روزہ رکھتے ہیں۔ روزوں کا مقدس موسم روحانی تجدید، سچی توبہ کے ساتھ تبدیلی دل اور روح القدس کا بھرپور مسا حاصل کرنے کی تیاری اور بپتسمہ میں کیے وعدوں کی تجدید کا وقت ہے۔ روزوں کا موسم ایک ایسی بابرکت گھڑی ہے جس میں سچی توبہ اور حقیقی ریاست اور کفارہ کی روح میں روزے کا عمل روحانی طور پر نہایت ہی پھلدار ثابت ہوتا ہے۔ بائبل مقدس روزے کے 3 اہم مقاصد پر بات کرتی ہے۔ سب سے پہلے اپنی انفرادی طہارت، یعنی اپنی گناہوں پر پشیمان ہونا۔ دوسرا، پوری امت یا خاندان کی طہارت کے لیے روزہ رکھنا، اور تیسرا، خدا سے رہنمائی کے لیے روزہ رکھنا۔ بالکل اسی طرح جیسا کہ رسولوں نے اہم فیصلہ کرنے سے پہلے روزہ اور دعا میں خدا کی پاک مرضی کو جانا۔ روزے میں اتنی طاقت ہے کہ یہ خدا کے فیصلے بدل سکتا ہے، جیسے نینوا کے لوگوں نے روزہ رکھا اور دعا کی، اور خدا اس عذاب کو جو اس پر لانے کو تھا پیچھے ہٹا۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔